اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ بعض یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہ اس حد تک گئے تھے کہ ایک دفعہ ان کے ایک سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ یہ جو آپ بات کر رہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ نے میرے اوپر کلام نازل کیا ہے، یہ آپ خواہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ جن لوگوں نے، جن کافروں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نہیں نازل کیا، انہوں نے اصل میں اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، اللہ کی صحیح حقیقت نہیں پہچانی ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ اس نبوت کے لیے جس کو چاہتا ہے تو منتخب فرما لیتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان منتخب بندوں پر ان کے وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت براہ راست ان کے اوپر کلام کو نازل فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے کے ذریعے سے ہو، وہ پردے کے پیچھے سے ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر وحی ہی نازل فرما کر وہ احکام نازل فرماتے تاکہ لوگوں کی وہ رہنمائی کرے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی کلام نہیں نازل فرمایا، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ کی تورات تھی، جن کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، وہ کس سے نازل کی تھی؟ آپ یہودی ہیں نا، تورات مانتے ہیں، تورات مانتے تو تورات کس نے نازل کی؟ جس کے اندر روشنی تھی اور ہدایت تھی، لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا۔ یعنی وہ تو اللہ رب العزت نے ایک کتاب نازل فرمائی تھی، پوری مجموعہ نازل فرمایا تھا، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ جو مطلب کی چیزیں تھی وہ نکال کر اس کو الگ الگ فولڈروں کی شکل میں بنا دیا تھا، الگ الگ کاغذوں کی شکل میں بنا دیا تھا۔ تو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ وَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، کچھ حصے کو جو تمہارے مطلب کے تھے وہ تم ظاہر کرتے تو لوگوں کے سامنے کہ جی یہ تورات کے اوراق، اور یہی جو ہے نا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہی نازل ہوا ہے۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور بہت سارا حصہ تم چھپاتے تھے، جس کے اندر سخت احکام تھے، جس کے اندر تمہارے فطرت اور نفس کے اوپر کوئی ضرب آتی تھی تو اس کو تم نے چھپایا، ان احکام کو، ان تورات کے حصے کو تم نے چھپایا۔ اور اس طریقے سے جب کوئی فیصلے کے لیے آتا تھا تو وہاں پر بھی رشوت لے کر تورات کے احکام کے اندر رد و بدل اور اس کو چھپاتے تھے۔ مالدار آدمی کے لیے الگ حکم، غریب کے لیے الگ حکم، اور تورات کے احکام میں رد و بدل کر کے بیان کرتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر ان کی اس طرز عمل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے کلام کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت اور پیسوں کے بدلے میں بیچتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ دیکھیں یہ کتاب کس نے نازل کی؟ جو تم یہ کہتے ہو، یہ جو تمہارا بےہودہ اور گستاخانہ کلمہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی پر کوئی کلام نہیں نازل کیا، تو یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کس نے نازل کی تھی؟ بتاؤ۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور پھر یہ بھی نہیں کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی تو تورات کے ذریعے سے تمہیں ان باتوں کی تعلیم دی گئی کہ جو اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ انہیں تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھی، اور پھر
اس کے اندر وہ تعلیمات تھے کہ ان تعلیمات اور ان چیزوں کے بارے میں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا، بہت ساری چیزیں تمہیں پتہ نہیں تھی، وہ پتہ چل گئی. قل اللہ، تو اے نبی آپ خود جواب میں کہہ دے کہ اللہ نے وہ نازل کی تھی وہ تورات. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. باقی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے پیغمبر آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہے. یہ اس طریقے سے دل لگی کر رہے ہیں، بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی کلام ہی نازل نہیں کیا. آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اللہ ہی جو ہے نا ان کے لیے کافی ہے. تو یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ پریشان نہ ہو. اور پھر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ یہ اس طرح یہ برکت والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے قرآن مجید. یہ بھی بڑی برکت والی کتاب ہے. اب یہاں پر قرآن نے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بڑی مبارک کتاب ہے. اب اللہ رب العزت نے اس کو خود مبارک کہا، اور یہ اس جگہ نہیں کئی جگہوں پر فرمایا یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اس کتاب کو اس وجہ سے اللہ رب اس کتاب کے لیے جو مہینہ چنا نزول کے لیے، وہ بھی رمضان کا مہینہ، وہ بھی برکت والا مہینہ. اور جس رات کو چنا، رات کون سی ہے؟ وہ ہے شب قدر، وہ بھی برکت والی رات جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس برکت والی رات میں، برکت والے مہینے، برکت والی رات میں اس مبارک کلام کو اللہ رب العزت نے اتارا. اور یہ برکت والا ایسے ہی ہے کہ دیکھیں یہ کتاب، یہ قرآن، اس کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے نا، اور جس انداز میں بھی جڑ جاتا ہے، اللہ اس کو ضرور بابرکت بنا دیتا ہے. اس کی زندگی میں برکتیں ضرور آئے گی. بڑے بڑے قاری صاحبان ہم نے دیکھے ہیں، بڑی بڑی عمر کی 80-90 سال، اب ماشاءاللہ کوئی بیماری نہیں، اور اللہ کے کلام کو اب بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھاتے اس طرح ان کی زندگی روح نکل جاتی ہے. اور ساتھ میں جو اس پر عمل کرتا ہے، تب بھی جو شخص قرآن کو اپنا لیتا ہے نا، کہ قرآن کو اپنا مشعل راہ بناتے ہیں، کسی انگریز کے قانون کو نہیں، بلکہ قرآن کو جو مسلمان ہے تو قرآن کو اپنا مشعل راہ بنائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے کاموں میں ضرور برکت عطا فرمائے. بھائی قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ باپ کا حق دینا ہے، بیٹی کا حق دینا ہے، بہن کا حق دینا ہے، ٹھیک ہے، استاذ کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، حقوق العباد، سود نہیں کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فلاں، یہ قرآن مجھے کہتا ہے. تو اگر کوئی قرآن کے ساتھ اس طرح بھی جڑ گیا نا کہ جو کچھ اس نے فرمایا قرآن نے حلال ہے تو وہ حلال سمجھا، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھا، تو پھر اس کی زندگی میں برکت ہی برکت. اب برکت ہم سمجھ رہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہوگی. برکت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت آپ کے تھوڑے وقت میں وہ کام کروا دیتا ہے جو آپ بڑی عمر میں نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت آپ کی تھوڑے سے رزق میں وہ برکت دے دیتے ہیں کہ آپ زیادہ پیسوں سے وہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت آپ کے جو مال و دولت ہے، جائیداد، اس میں وہ برکت عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح آپ کے آخرت کی زندگی کے اعتبار سے برکت ہی برکت ہے، کہ لازم بات ہے کہ جو قرآن سے جڑ گیا آخرت کی زندگی اس کی بہتر ہو گئی. تو یہ قرآن جو برکت والا ہے نا، یہ اس کی بڑی برکات ہے. جو اس کے ساتھ جس طریقے سے بھی جڑ جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں ضرور برکت دے دیتے. آج ہم جو مار پٹ رہے، ہم جو تزلزل کا شکار ہے، ہم جو پستی کے شکار ہے، اس کی اگر آپ بالکل بنیاد میں جا کر دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے گھروں سے بھی، ہمارے بچوں سے بھی، ہمارے مردوں سے بھی، ہمارے عورتوں سے بھی، ان کی زندگیوں سے قرآن نکل جا چکا ہے. ان کے زندگیوں میں موبائل کے اپلیکیشن، موبائل کے علاوہ جو ہے اس کی گیمز، موبائل کے علاوہ مختلف چیزیں، یہ ساری چیزیں تو ان کو پتہ ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، قرآن مجید مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، کبھی اس کو پڑھنا بھی نہیں پڑھنا. رمضان میں کبھی کبھی توفیق نصیب ہو گئی بس ٹھیک ہے، نہیں تو اگلے رمضان دیکھیں گے، قرآن اٹھائیں گے. اگلے رمضان جو ہے نا پھر ہم اس کو اٹھائیں گے. یہ تو صرف رمضان کے لیے نہیں ہے نا، تو پوری زندگی کے لیے، صبح سے لے کر شام تک. تو بہرحال یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. فرمائے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. تورات، انجیل، زبور
قرآن خود اس کی تصدیق کرتے وہ کتاب برحق تھی اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے اتاری تھی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ مَنْ حَوْلَهَا، اور یہ قرآن اللہ نے اس لیے بھی نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ام القریٰ یعنی مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرے۔ ام القریٰ جو ہے نا یہ مکہ کی وہ ہے نام ہے پرانا۔ کہتے ماں کو، اور قریٰ قریہ کی جمع گاؤں کو کہتے، گاؤں بہت سارے گاؤں علاقے، تو یہ گاؤں کی جو بالکل ماں ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، مرکز ہے۔ تو اللہ یہ ام القریٰ آج بھی جو ہے نا اللہ سب کو لے جائے، تو وہاں پر جو ہے نا اگر آپ مکہ سے باہر نکلتے ہیں میدان عرفات کی طرف، وہاں ایک یونیورسٹی بنی ہے اس نام سے، جامعہ ام القریٰ، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی، بلکہ سعودی عرب کی بڑی یونیورسٹی، جامعہ ام القریٰ کے نام سے، یہ اسی نام سے کہ چونکہ مکہ کا اصل نام تھا ام القریٰ، جیسے مدینہ کا اصل نام تھا یثرب، قرآن نے بھی سورہ احزاب کے اندر ذکر فرمایا۔ تو ام القریٰ جو ہے فرمایا کہ آپ اس کو خبردار کریں مکہ والے، اور یہ مرکزی شہر اس وجہ سے کہ یہ سب سے پہلی شہر اللہ رب العزت نے انہیں خانہ کعبہ اس کے اندر تعمیر آدم علیہ السلام سے جب اس کو بھیجا تو اس کو تعمیر کروایا، اور پھر یہیں سے جو ہے نا آگے سلسلہ چلا، تو یہ ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہے اس کو، اور اس کے ارد گرد والوں کو آپ خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے سے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو وہم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی پوری پابندی بھی کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا نا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب انسان کے سامنے آخرت ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دینا ہے، یہ بنیادی ایسا عقیدہ ہے کہ یہ ہر انسان کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آتا ہے۔ ویسے تو اگر یہ آخرت کا کنسپٹ نہ ہوتا تو ہر بندہ یہ کہتا بس یار یہ دنیا ہے، بس جو بھی مرضی ہے کرو، جیسے کافروں کے ہاں تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے وما ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے تو بس صرف یہ دنیا کی زندگی اور تو کچھ نہیں ہے نہیں، لہٰذا وہ جو ہے نا لگے رہتے ہیں جس طرح بھی چاہیں اپنی زندگی گزار، اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق۔ لیکن مسلمان کے سامنے اصل میں آخرت، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، تو وہ سب چیزوں میں یہ دیکھتا ہے کہ بھئی مجھ سے میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور میں ایسا عمل کروں جو اللہ کی رضامندی کا سبب بنے، جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو جب آخرت کا آپ کے سامنے کنسپٹ ہوگا، آخرت پر ایمان اور یقین ہوگا، تو پھر آپ کے معاملات جو ہے نا وہ سارے سیدھے رخ پہ چلیں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو فرمائے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تو وہ اس قرآن کو مانتے، اس کو پتہ ہے کہ یار یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمارے لیے آخرت میں ناکامیابی کا ضامن ہے، اس لیے وہ اس پر ایمان رکھتے کہ آخرت ہے، آخر میں جواب دینا ہے، لہٰذا ہم نے پھر اس کی قرآن کو ماننا ہے، اور ساتھ میں ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پوری پابندی بھی کرتے ہیں۔ جو آخرت کو مانتے ہیں تو وہ پھر لازم بات ہے نماز کی پابندی بھی کرے گا نا، تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں نے اگر اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو مجھے آخرت میں جنت سے اور انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن اگر میں نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا تو پھر تو مجھے جو ہے وہ آگے سزا ہے، لہٰذا وہ نماز کی بھی پابندی کرتے۔ پابندی سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ بھائی نماز جو وقت میں فرض ہے اس کے اندر ادا، یہ نہیں ہے کہ جی شام کو ساری کٹی پڑھ لوں گا، لیکن یہ تو اپنی خواہش پر عمل ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ جو اوقات ہے اس کے اندر آپ نماز پڑھیں نا، فجر کی فجر کے وقت ہے، ظہر کے وقت ہے، عصر کے، اس کو ایک تو نماز کے اپنے وقت کے اندر پابندی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط اور آداب ہے اس کے مطابق نماز پڑھی جائے، یہ بھی اس کی پابندی میں آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس طرح جتنے جلدی چاہا نماز پڑھ لی، یا جو ہے نا جس طرح چاہا جو ہے وہ رکوع کیا، جس طرح چاہا سجدہ کیا، بیٹھا نہیں بیٹھا، صحیح کھڑا ہوا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کی جو شرائط ہے، کپڑے صاف ہونے چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، بدن صاف ہو، قبلے کی طرف رخ ہونی چاہیے، یہ تمام کے تمام شرائط ہے۔ وقت بھی معلوم ہونی چاہیے، آپ کا سطر ڈانپا ہوا ہو مکمل طریقے سے، آپ کورڈ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہوگی تو پھر آگے جو ہے نا وہ نماز اصل نماز کہلائے گی۔ لہٰذا
نماز کو وقت کے ساتھ بھی ہو، نماز کو اس کی شرائط کے لحاظ سے بھی ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اصل کامیاب ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔